خوش آمدید اس نئے تجزیے میں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی ٹیکسٹ کی جو صدیوں سے دلوں کو جھنجھوڑتی آئی ہے۔ ہم سورہ یاسین کے اندر چھپی ہوئی تاریخ، سائنس اور تھیولوجی کی ان گہری پرتوں کو کھولیں گے اور اس ایکسپلینر کے ذریعے دیکھیں گے کہ آخر وہ کیا اسباب ہیں جو اسے اتنا طاقتور اور اثر انگیز بناتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ذرا یہ سوچئے کہ اس مخصوص ٹیکسٹ کو دنیا بھر میں دا ہارٹ آف دا قرآن یعنی قرآن کا دل کیوں تسلیم کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ بہت سمپل لیکن بہت گہری ہے۔ جس طرح دل ہمارے جسم کو زندہ رکھتا ہے، بالکل ویسے ہی یہ سورہ اسلامک ورلڈ ویو میں ایک اسپرچول انجن کے طور پہ کام کرتی ہے۔ یہ ہمارے اندر عقائد اور بلیف کا وہ خون پمپ کرتی ہے جو ہماری روح کو زندہ رکھتا ہے۔ اگر ہم اس کے بیسک سٹرکچر کی بات کریں تو یہ قرآن کا 36واں چیپٹر یا سورہ ہے جو کہ 22ویں اور 23ویں پاراز یعنی حصوں کے درمیان موجود ہے۔ اور اس کی لمبائی، اس میں ٹھیک 83 آیتیں ہیں، نہ بہت لمبی نہ بہت چھوٹی۔ یہ آیات ایک بہت ہی مختصر لیکن نہایت مکمل پیغام فراہم کرتی ہیں۔ یہ بالکل ایک پرفیکٹ لینتھ ہے جو اسے آسانی سے یاد رکھنے کے قابل بناتی ہے۔ اور یہ تمام 83 آیات 5 مختلف سیکشنز جنہیں رکوز کہا جاتا ہے میں بٹی ہوئی ہیں۔ یہ ڈویژنز اس کی پوری کہانی اور نیریٹو کو ایک زبردست ردھم دیتی ہیں۔ جب آپ اسے پڑھتے یا سنتے ہیں تو ایک بہت ہی نیچرل فلو محسوس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس تجزیے کو آسان بنانے کے لیے ہم اسے 3 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلا اس کا تاریخی پس منظر، دوسرا اس کے بنیادی پیغامات، اور آخر میں ہم دیکھیں گے اس کی روحانی اہمیت۔ چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے سے، تاریخی پس منظر۔ دیکھیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ٹیکسٹ کسی خلا میں نہیں آئی، بلکہ ایک نہایت سخت اور پریشر والے تاریخی دور میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ مکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کے مشن کے درمیانی دور میں مکہ میں سامنے آئی۔ ذرا تصور کریں اس وقت کا۔ مسلمان ایک نہایت چھوٹی اور مظلوم مائنورٹی تھے۔ قریش کی طرف سے ان پر شدید ذہنی اور جسمانی دباؤ تھا۔ تو اس وقت اس ٹیکسٹ کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا پروفٹ کے دل کو مضبوط کرنا اور مونوتھیزم یعنی توحید کا مذاق اڑانے والوں کو ایک آخری وارننگ دینا۔ سورہ کے بالکل آغاز میں ہی یاسین کے حروف کے بعد بہت ہی طاقتور مثالیں استعمال ہوئی ہیں، جیسے گردنوں میں توق ڈالنا اور آنکھوں پر پردے۔ یہ دراصل اس تکبر اور ایروگنس کی بات ہو رہی ہے جو ایک اسپرچول بیریئر بنا دیتا ہے۔ جب کوئی انسان بار بار سچائی کو ٹھکراتا ہے تو وہ حقیقت کو دیکھنے سے مکمل اندھا ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے لٹرلی ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ یہ سورہ اپنی بات منوانے کے لیے کیا طریقے اپناتی ہے۔ یہاں 2 بڑے دلچسپ میتھڈ ہیں، تمثیلی کہانیاں اور ہمارے ارد گرد موجود سائنس۔ یہاں ایک بہت ہی زبردست سٹوری ود ان سٹوری سامنے آتی ہے۔ ایک ایسی بستی کا واقعہ جہاں لوگوں نے 2 ڈیوائن میسنجرز کو بالکل ریجیکٹ کر دیا، ان کی ایک نہ مانی، یہاں تک کہ ان کی مدد کے لیے ایک تیسرے میسنجر کو ری انفورسمنٹ کے طور پر بھیجنا پڑا۔ اور اس کہانی کا کلائمیکس تب آتا ہے جب حبیب النجار کا ذکر آتا ہے۔ یہ شخص شہر کے سب سے دور دراز حصے سے بھاگتا ہوا آتا ہے، صرف ان میسنجرز کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے یہ کسی اجر، پیسے یا طاقت کے لالچ میں نہیں کیا۔ اس کا مقصد صرف بغیر کسی غرض کے سچائی کا ساتھ دینا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ ٹیکسٹ کس خوبصورتی سے اس شخص کی شہادت یعنی مارٹرڈم کو بیان کرتا ہے۔ اسے مرتے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ کا پروانہ ملتا ہے۔ لیکن یہاں سب سے ہارٹ ٹچنگ بات کیا ہے؟ جنت کے ان انعامات کو دیکھ کر بھی اس کے دل میں اپنے قاتل لوگوں کے لیے کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش میری قوم کو کسی طرح پتہ چل جائے کہ مجھے یہاں کتنا بڑا اعزاز ملا ہے۔ اس کہانی کے بعد یہ تجزیہ اچانک تاریخ سے نکل کر امپیریکل سائنس کی طرف شفٹ ہوتا ہے۔ یہ کائنات کو آبزرو کرنے کا چیلنج دیتا ہے۔ باٹنی کی مثال لیں، کیسے بارش کا پانی مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور اس سے انگور اور اناج اگاتے ہیں۔ پھر ایسٹرونومی، سورج اور چاند کی ٹھیک میتھمیٹیکل موومنٹس، اور فزکس، جہاں لاز آف بوئنسی کے تحت لکڑی اور لوہے کے بھاری بھرکم جہاز وزن اٹھا کر گہرے سمندروں پر تیرتے ہیں۔ یہ سب زندہ ثبوت ہیں۔ اور سائنٹیفک پریسیجن تو واقعی کمال ہے۔ لفظ فلک کو ہی لے لیجئے۔ ٹیکسٹ کہتا ہے کہ سورج کی یہ مجال نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن سے آگے نکل سکتی ہے۔ ہر ایک سیلیسٹیل باڈی اپنے طے شدہ مکمل آربٹ یعنی فلک میں تیر رہا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، بلکہ ایک فلالیس ڈیوائن ڈیزائن کی طرف اشارہ ہے۔
پھر جب ہم ایسکیٹولوجی یعنی آخرت کی طرف آتے ہیں تو سورہ دنیا کے ختم ہونے کو کسی آہستہ آہستہ ختم ہونے والے پروسیس کے طور پر بیان نہیں کرتی۔ یہ ایک اچانک آنے والی صائقہ ہے، ایک ایسی واحد کان پھاڑ دینے والی چیخ جو ساری انسانیت کو قبروں سے اس طرح جگا دے گی جیسے وہ بس اپنی نیند سے اٹھے ہوں۔ قیامت کے دن کا ایک بہت ہی واضح کنٹراسٹ یہاں سامنے آتا ہے۔ ہماری یہ زبان جو دنیا میں جھوٹ بولتی ہے، مذاق اڑاتی ہے، اسے مکمل خاموش کر دیا جائے گا، سیل لگ جائے گی، اور اس کی جگہ کیا بولے گا؟ ہماری اپنی جلد، ہمارے ہاتھ اور پیر بولیں گے اور گواہی دیں گے۔ ذرا سوچئے، یہ کتنا ہوش ربا ریمائنڈر ہے کہ ہماری اپنی فزیکل باڈی ہمارے اعمال کا ریکارڈ لٹرلی پلے بیک کرے گی۔ اپنے آخری اور نہایت طاقتور آرگومنٹ کی طرف بڑھتے ہوئے سورہ ایک سکیپٹیکل ریشنلسٹ کا ذکر کرتی ہے۔ یہ شخص ایک پرانی مٹی ہوتی ہوئی بوسیدہ ہڈی ہاتھ میں لی آتا ہے۔ وہ اسے مسل کر ایک بظاہر بالکل امپاسبل بایولوجیکل سوال اٹھاتا ہے، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ تو اس دیے گئے جواب کی منطق اور لاجیکل ایلیگنس دیکھیں۔ جواب ایک ہی جملے میں سامنے آتا ہے، وہ جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا۔ کتنی کامن سینس کی بات ہے نا؟ کسی بھی چیز کو پہلی بار صفر سے بنانے کے مقابلے میں اسے دوبارہ بنانا ہمیشہ زیادہ آسان ہوتا ہے۔ یہ ایسی سمپل لاجک ہے جو کسی بھی ڈاؤٹ کو وہیں خاموش کر دیتی ہے۔ آخر میں چلیے دیکھتے ہیں اپنا تیسرا حصہ، روحانی اہمیت، مطلب ان تمام باتوں کا عملی طور پر ہماری زندگی پر اثر کیا ہے۔ لفظ عقیدہ کو سمجھیں۔ جس طرح شروع میں ہم نے دل کی بات کی تھی، ٹھیک اسی طرح جس جسم کو زندہ رکھنے کے لیے دل خون پمپ کرتا ہے، یہ چیپٹر ایک مسلمان کی زندگی میں عقیدہ یعنی اس کا جو کور بلیف ہے اسے پمپ کرتا ہے تاکہ اس کی روحانی زندگی کبھی مردہ نہ ہو پائے۔ اور ہاں، اس کی ریئل ورلڈ ایپلیکیشنز کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ روایت بتاتی ہیں کہ رات کے وقت اس کی تلاوت کرنے سے صبح معافی ملتی ہے۔ کسی ڈر یا بیماری کے وقت یہ ایک عجیب سا اطمینان اور کمفرٹ لاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر جب زندگی کا آخری وقت ہو تو موت کی سختیوں کے دوران سکون اور فرشتوں کی آمد کے لیے اسے پڑھا جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک لائف بلڈ ہے۔ اب اگر آپ اس ٹیبل پر نظر ڈالیں تو یہ اس پورے ایکسپلینر کا ایک کوئک اور خوبصورت خلاصہ ہے۔ 36 سورہ، 83 آیات، اور مین فوکس نبوت، آخرت اور توحید۔ یہ واضح کرتا ہے کہ کس طرح ہسٹری، آبزرویبل سائنس، انسانی جذبات اور ڈیوائن لا آپس میں مل کر ایک واحد طاقتور میلڈی بناتے ہیں۔ اور بات یہاں آ کر اپنے عروج پر ختم ہوتی ہے۔ کن فیکون، ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، چاہے بات ایک مٹی کی بوسیدہ ہڈی میں واپس جان ڈالنے کی ہو یا 1 بلین گیلیکسیز کو بنانا اور کنٹرول کرنا ہو، اس الٹیمیٹ طاقت کے آگے کسی محنت کی ضرورت ہی نہیں۔ اسے صرف اپنے ارادے سے کہنا ہے کن، اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی لامحدود اتھارٹی ہے جو ہمارے ریشنل مائنڈ کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ایسی عظمت کا تصور بھی کتنا حیران کن ہے۔ تو ذرا سوچئے، کیا ایسی عظیم طاقت اور اس کا یہ پیغام واقعی اس قابل نہیں کہ ہم ٹھہر کر اسے پوری طرح سمجھیں؟ اسی سوال کے ساتھ ہم آج کا یہ تجزیہ یہی مکمل کرتے ہیں۔